السلام علیکم۔ اب پتہ چلا میرے بھائیوں، ہم کیوں شرک سے منع کرتے ہیں کہ ہمارا مالک فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو بھی اگر گناہوں سے بھر کے لے آئے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے تو میں لکی تو ہوں بمثلھا مغفرہ، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا، اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا کہ میرے مالک مجھے معاف کر دے، اور یہ امید رکھے گا، یہ یقین رکھے گا کہ اس کا مالک معاف کرنے والا ہے، تو مالک فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارے گناہ کیا ہیں اور کتنے، مجھے یہ پرواہ نہیں ہے۔ وہ اتنا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، اللہ کے بندوں سے معافی مانگو۔ اور دیکھیے افسوس، در افسوس یہ ہے کہ جو صاحب یہ پوسٹ لگا رہے ہیں وہ خود شرک کے اندر مبتلا ہے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا سمجھایا ان کو، یہ پتہ نہیں کون سے سہیل صاحب ہیں، یہ بھی شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سہیل خان بھی شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سہیل ملک بھی شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بربادی کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اور پھر کس کو گلہ کرو گے، کس کو شکوہ کرو گے؟ یہی وہ باتیں ہیں جو کل کہی جائیں گی، جب کہو گے چیخو گے چلاؤ گے، اور فرشتے کہیں گے اور کسی نے نہیں منع کیا تھا کہ کل قیامت کے دن تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، شرک کی وجہ سے تمہارے مال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ یہ کہیں گے ہمیں بتانے والے آئے تھے، بتایا تھا ہمیں ہمارے بھائیوں نے، لیکن ہم نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ تم فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی کے اندر ہو، تم باغی ہو، تم انتشاری ہو، اس طرح سے القاب لگائے تھے۔ بلکہ ان کے ساتھ جو بیٹھتا تھا اس کو بھی وہ اسی طرح کے القاب دیتے تھے۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے انسانوں کی کہ ایمان کے اندر خرابی آ جائے، سب کچھ کیا بھی ہے، مال کے پہاڑ لگا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس چیز کو بہت واضح کیا ہے کہ تم کیا چیز ہو، یہ انبیاء ہے، یہ بھی اگر شرک کر کے کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔